دوستو السلام علیکم۔ ہم اپنے یوٹیوب چینل روشن کائنات میں آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں۔ امید ہے آپ اپنے اہل خانہ میں جہاں بھی ہوں گے خیریت سے ہوں گے۔ ہمارے آج کا ولاگ کا عنوان ہے بٹ نامہ۔ دوستو صوبہ پنجاب ہمارے ملک پاکستان کا آبادی کے لحاظ سے سب سے بڑا صوبہ ہے، اور ہمارے صوبہ پنجاب کے ویسے تو بہت سے مشہور شہر ہیں جو صنعتی لحاظ سے اپنا مقام آپ رکھتے ہیں، لیکن خاص طور پر لاہور اور گوجرانوالہ لذیذ اور علاقائی پکوان کی وجہ سے پوری دنیا میں مشہور ہیں، اور جہاں کھانے ہوں وہاں خوابے بھی مشہور ہوتے ہیں، اور جہاں خوابے مشہور ہوں وہاں اگر بٹ قوم کا ذکر نہ کیا جائے تو زیادتی ہوگی۔ جی دوستو، ہمارے گوجرانوالہ کے بٹ خوابوں کے لیے پوری دنیا میں پہچانے جاتے ہیں۔ بٹ کے خوابوں کی تعریف کرنے سے پہلے آپ کو بٹ قوم کی تھوڑی سی تاریخ بتا دوں۔ دراصل یہ بٹ قوم کا تعلق وادی کشمیر سے ہے۔ اس کی وجہ سے ان کا رنگ گورا چٹا اور دودھ ورگا، اور آنکھیں نیلی، سبز اور ہلی براؤن ہوتی ہیں، جبکہ بالوں کا کلر زیادہ تر ہلکا برا اور شہد کے رنگ سے ملتا جلتا ہے۔ اب بات کریں ان کے جسمانی خدوخال کی، تو یہ بٹ قوم زیادہ تر لمبے چوڑے، بڑے بڑے ہاتھ پیر اور آواز بھی کافی رعبدار اور بھاری بھرکم ہوتی ہے۔ ان کے جسمانی خدوخال کی خاص بات یہ ہے کہ اگر کوئی مرد یا عورت زمین پر چوکری مار کر بیٹھنے سے انکار کر دے تو سمجھ جائیں کہ یہ بٹ ہے۔ ویسے تو بٹوں کی بہت ساری ذاتیں ہیں، مگر ہمارے گوجرانوالہ میں بٹ کشمیری، خواجہ ڈار اور میاں زیادہ کہلائے جاتے ہیں۔ اب آتے ہیں بٹ کے خوابوں کی طرف، میرا مطلب ہے بٹ قوم کی خوش خوراکی کی طرف۔ تو دوستو بٹ قوم کی ویسے تو بہت سی مثالیں مشہور ہیں، لیکن وقت تھوڑا ہونے کی وجہ سے چند ایک مشہور مثالیں پیش خدمت ہیں۔ کہتے ہیں کہ بٹ صاحب کی جیب میں 1000 روپے کا نوٹ باقی رہ جائے تو وہ گھر کی طرف پیدل ہی چلنا شروع کر دیتے ہیں۔ ایک دوست نے پوچھ لیا، بٹ صاحب آپ کے پاس 1000 روپے ہیں تو رکشہ کروا لیں، کیوں پیدل جا رہے ہو؟ تو بٹ صاحب نے جواب دیتے ہیں، اوئے نہیں یارا، دراصل رکشے کا کرایہ نہیں دے سکتا، کیونکہ رستے میں کہیں بھی بھوک لگ گئی تو 1000 روپے کی روٹی بھی کم پڑے گی۔ بٹ قوم خوابوں کی اتنی شوقین ہے کہ جب تک ہر بات میں خوابوں کا ذکر نہ ہو تو ان کی روٹی ہضم نہیں ہوتی۔ مثال کے طور پر اگر آپ نے پوچھ لیا کہ بٹ صاحب کہاں سے آ رہے ہیں، تو جواب آتا ہے، یار روٹی کھا کر آ رہا ہوں۔ اور اگر پوچھ لیا کہ آپ کہاں جا رہے ہیں، تو کہتے ہیں، او پائی روٹی کھان چلا وہاں۔ اور اگر بٹ صاحب گمسم نظر آئیں تو سمجھ جائیں کہ وہ روٹی کو یاد کر رہے ہیں، اور اگر بٹ صاحب 2 گھنٹے نظر ہی نہ آئے تو سمجھ جائیں کہ 2 گھنٹے سے روٹی کھا رہے ہیں۔ ایک دن دوپہر کے وقت بٹ صاحب میرے گھر آ گئے تو میں نے غلطی سے کھانے کا پوچھ لیا، کھانا کھا لیں؟ تو شرما کر بولے، جو بھی پکایا ہے لے آؤ۔ میں نے امی سے کہا کہ یہ پورا پتیلا چاول اور سالن دے دیں، تو گھبرا کر پوچھنے لگی، ڈرائنگ روم میں 5-6 لوگوں کے بیٹھنے کی جگہ ہے، تم نے کیا 10 سے زیادہ لوگوں کو بلایا ہے؟ یہ کھانا تو 10 لوگ آرام سے کھا سکتے ہیں۔ تو میں نے ہنس کر کہا، نہیں امی، کوئی 10 لوگ نہیں بلکہ صرف ایک بٹ صاحب آئے ہیں۔ ایک اور مشہور کہاوت ہے کہ بٹ صاحب کھانے سے ہاتھ روک لیں تو ہرگز یہ نہ سمجھے کہ ان کا پیٹ بڑھ گیا ہے، بلکہ یقینی طور پر وہ کھاتے کھاتے تھک گئے ہوں گے اور انہوں نے سانس لینے کے لیے رکا ہوگا، کیونکہ جیسے ہی بٹ صاحب کی سانس بحال ہوگی وہ دوسرا پراٹھا شروع کر دیں گے۔ اب آتے ہیں شادی ہال کی طرف۔ اگر آپ نے بٹوں کو اچھی طرح کھاتے ہوئے دیکھنا ہے تو کسی شادی ہال میں چلے جائیں، جہاں پر آپ کو اکثر بٹ حضرات پلیٹ میں کھانے کی بجائے پراتوں میں ہی کھاتے ہوئے نظر آئیں گے، بلکہ اکثر بٹ حضرات تو شادی ہال میں جاتے ہی پیروں سے یاریاں نکال لیتے ہیں اور ان کی جیب میں 50-100 کا نوٹ ڈال کر چکن قورمہ یا روز کی پراتوں کو ڈائریکٹ اپنی ٹیبل پر پہنچانے کا آرڈر دیتے ہیں۔ اور اس کے ساتھ ساتھ اگر آپ کسی بھاری بھرکم فوڈ ٹرائفل یا رشین سلاد ڈال کر گنگٹ پیتے ہوئے دیکھیں اور دوسرے ہاتھ میں 1.5 لیٹر کی سپرائٹ پکڑے ہوئے دیکھیں تو سمجھ جائیں گے کہ یہ یقینی طور پر کوئی بٹ ہی ہوگا۔ اب آتے ہیں دال چاول کی طرف۔ جی میرے پیارے دوستو، دال چاول بٹ قوم کی مرغوب ترین ڈش ہے۔ ابھی کل کی بات ہے کہ ہمارے ہمسائے میں بٹ صاحب کے گھر کے باہر چاولوں کی بوریوں سے بڑا ٹرک کھڑا تھا۔ میں نے پوچھ لیا، بٹ صاحب لگتا ہے چاولوں کا کاروبار شروع کیا ہے؟ تو ہنس کر بولے، او نہیں، او یارا، دراصل تیری بھابھی کو دال چاول کا بہت شوق ہے،
روز رات کو دال چاول نہ کھاؤ تو اس کو سکون سے نیند نہیں آتی، اس لیے میں نے پورا ٹرک ہی گھر پر اتروا لیا۔ اب کون روز روز 5 کلو چاول خرید کر لائے؟ میں نے حیرت سے پوچھا کہ بٹ صاحب آپ تو میاں بیوی اور 2 نکے نکے بچے ہیں۔ تو بٹ صاحب نے شرمندگی سے میری طرف گھورا اور ٹرک والے کو آواز دی، اوئے شیدے چھیتی چاول لا، میں ہلے دال دیاں بوریاں بھی لے آنیاں نے۔ ویسے بٹ صاحب چکن قورمہ، روسٹ، مٹن کڑھائی، بریانی، کوفتے، تکے کباب، نان پائے، ہریسہ، دیگی چرگا، چیرے بٹیرے، لسی، کھیر، حلوے جات کے علاوہ ساد وغیرہ کے بھی بہت مشہور شوقین ہوتے ہیں۔ اور جب بھی کبھی محلے کی مارکیٹ میں سلاد کی ریڑھی سے 10 یا 20 روپے کی سلاد خریدنے جاؤ تو ریڑھی پر بٹ صاحب 10 کلو سلاد کٹوا رہے ہوتے ہیں۔ ایک دن میں نے پوچھ لیا، لگتا ہے بٹ صاحب آج آپ کے گھر میں کافی مہمان آ رہے ہیں جو 10 کلو سلاد کٹوا رہے ہیں؟ تو ہنس کر بولے، اور نہیں ہو یارا، دراصل میں آج کل ڈائٹ ہی کر رہا ہوں، اس لیے دوپہر کو بس یہ تھوڑی سی سلاد کھا لیتا ہوں۔ ڈاکٹر نے کہا ہے کہ 170 کلو وزن کم کرنے کے لیے سلاد کھایا کرو۔ اب بندہ پوچھے کہ 10 کلو سلاد کھلا کر کون سا وزن کم ہوگا؟ ایک اور بات یہ کہ بٹ قوم خوش خوراک ہونے کے ساتھ ساتھ ہنسمکھ بھی بہت ہوتے ہیں، لیکن پتہ نہیں کیوں میری والدہ محترمہ کو لگتا ہے کہ ہمسائے خوفناک جنگ ہو رہی ہے، اور جب بھی وہ گھبرا کر مجھے کہتی ہیں کہ ذرا دیکھو کہ یہ بٹ صاحب کے گھر میں زبردست لڑائی ہو رہی ہے، لگتا ہے فائرنگ بھی ہو رہی ہے، تو میرا جواب یہی ہوتا ہے، نہیں امی جی، یہ دونوں میاں بیوی کسی بات پر ہنس رہے ہیں، اور جو یہ گولیاں چلنے کی آوازیں آ رہی ہیں یہ ان کی نکی کڑی ہے جو چیخیں مار مار کر ہنس رہی ہیں۔ یہاں ایک خاص بات بتانا بہت ضروری ہے کہ اگر آپ کسی ہنسمکھ اور خوش خوراک بٹ صاحب کے ہمسائے میں رہتے ہیں تو برائے مہربانی کبھی ان کے نزدیک بیٹھنے کی کوشش نہ کریں، اور خاص طور پر جب وہ بہت زیادہ خوش ہوں، کیونکہ بٹ زیادہ تر خوشی کے عالم میں ہاتھ چھوڑنے کی عادت ہوتی ہے، یعنی خوشی میں بے قابو ہو کر آپ کے کندھے پر، آپ کی نازک ران پر یا آپ کے ہاتھ پر زور سے ہاتھ مارنے کی عادت ان کا محبوب مشغلہ ہوتا ہے۔ اگر غلطی سے بٹ صاحب کا بھاری بھرکم ہتھوڑے جیسا ہاتھ آپ کی نازک ران یا کندھے پر پڑ گیا تو جان کے لالے بھی پڑ سکتے ہیں۔ جی 1-2 مرتبہ میری کمر پر یہ ہاتھ پڑا تو میری اوپر کی سانس اوپر اور نیچے کی نیچے رہ گئی، تو بجائے اس کے کہ مجھے میڈیکل ٹریٹمنٹ دیتے، الٹا بٹ صاحب فرمانے لگے، اوئے ہوش کر یارا، کھایا پیا کر، کنا مارا ہو گیا میں۔ بٹوں کے متعلق اتنا ہی کافی ہے، کیونکہ میری ولاگ سن کر سارے بٹ حضرات خوابوں کے چکر میں اپنے پیٹ پر ہاتھ پھیر رہے ہوں گے۔ بہت جلد دوبارہ ملاقات ہوگی، اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا۔ پاکستان زندہ باد۔